اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وقال تعالی الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. دوستو و بزرگوں، آج کے خطبے کا موضوع ہے ہم خود بھی صالح ہوں اور ہماری ذریت بھی صالحین میں ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف پیرائے میں کئی مقام پر انسان کو اولاد کے ساتھ جوڑا ہے. بعض مقام پہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ فاحذروہ. کہا دیکھو یہ فتنہ ہے، بچ کے رہنا. فاحذروا کا ترجمہ بچ کے رہنا. جی اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ ان اموالکم و اولادکم زینت الحیات الدنیا. زینت ہاں یہ دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر یہ نیک و صالح ہیں تو صدقہ جاریہ ہیں. اگر یہ نیک اور صالح ہیں تو یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہیں. اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہی بنائے اور ہم کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہم کو ہماری اولاد سے ہماری آنکھ کو ٹھنڈی کر دے اور ہم سے ہمارے والدین کی آنکھ کو ٹھنڈی کر دے. جی دوستو، یہ آگ اس وقت دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ہر باپ کے دل میں آگ لگا ہوا ہے. ہر ماں بے چین ہے، ماتم کر رہی ہے. جی اور اس پر قابو ہم نہیں پا رہے. یہ احوال تقریباً ہمارے قابو سے نکل رہا ہے کیونکہ وسائل اسباب اتنے چاروں طرف سے ان معصوم بچوں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی کما حقہ نگرانی نہیں کر پا رہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح میری نگرانی کر رہا ہے میرے بچوں کی بھی نگرانی کر رہا ہے. اللہ جس طرح میری حفاظت کر رہا ہے میرے بچوں کی بھی حفاظت فرما لے.
بہت اس وقت پوری دنیا میں یہ غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات ہے۔ یہ دوسرے کے گھر کی ہم آگ اس وقت بجھائیں گے جب اپنے گھر کی بجھ جائے۔ جی قرآن پاک میں جیسے دعا دو مقام پر، ایک تو دعا وہی میں نے پڑھ دی، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، بیوی بچے قرۃ اعین، یہ میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھ میں ٹھنڈی کس چیز سے پہنچتی ہے دوستو؟ جب انسان کو ہر طرح کی اپنی اولاد سے عافیت ہو، ان سے خیر پہنچے، ان سے خیر پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے فرمایا ہے کہ نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور یہاں پر اللہ پاک سے دعا جو مانگی گئی اللہ نے دعا میں نقل کر دیا، یہاں یہ کہا کہ اولاد ہماری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت ہی سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، عبادت ہی سے آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم کو آنکھ کی ٹھنڈک نماز سے ہوگی، اور ماں باپ کی آنکھ اولاد کی عبادت سے ٹھنڈک ہوگی۔ اولاد کب عبادت والی ہوگی؟ جب یہ مکمل اللہ و رسول کی متبع ہو، اتباع کرنے والی ہو، تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ وہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی مناجات ہے، وہ بہت لمبی ہے، کبھی موقع ملے آپ حضرات کو تو کتاب میں ضرور پڑھیے، اور شاید انٹرنیٹ پر بھی ہو، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے ان کی ایک تحریر پڑھی ہے ان کی والدہ کی، اور مولانا علی میاں ندوی کو انہوں نے بچپن میں کہا اور اللہ سے فریاد کی کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹا دیتا تو سب بیٹوں کو میں عالم ہی بناتی، تو اے میرے اللہ جتنا 100 بیٹے میں تو خوبیاں عطا کرتا اتنا تنہا عالمیہ میں عطا کر دے۔ اور یقین جانیے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی۔ 100 مولوی جتنا کام کرتا تنہا مولانا علی میاں ندوی کر کے چلے گئے۔ دنیا کا کوئی حاکم مسلمان نہیں ہے جس نے ان کے تقرب کو نہ ڈھونڈا ہو۔ ان کے عہد میں مولانا احمد علی لاہوری نے ایک خط لکھا ہے 22 سال کی عمر میں مولانا علی میاں ندوی کو، 18 سال کی عمر میں ان کو خلافت دی ہے مسجد خیف مینا میں، مولانا علی میاں ندوی کو ان کے سب سے پیر مولانا احمد علی لاہوری نے۔ اب 22 سال کی عمر میں ایک خط لکھا ہے کہ بیٹا، میں علی میاں ندوی کو لکھا ہے کہ بیٹا میں اپنے بیٹوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں اور ان پر تم کو فوقیت دیتا ہوں۔ عبد القیوم حقانی نے کتاب لکھا، دیکھ لیجیے، وہ خط نقل کر دیا ہے وہاں مولانا کا اس میں۔ تو اللہ کرے میری اولاد بھی ایسی ہو دوستو، میری اولاد بھی۔ مجھے بڑا غم ہے اس بات کا کہ مجھے تو 3 بیٹا ہے، ایک ہی مولوی بن سکا، یہ بڑا غم ہے ہم کو۔ اچھا ہمارے مولانا لوگوں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے عالم بن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم لوگ غربت میں مولوی بن جاتے ہیں، ذرا سا پیسہ مل جاتا ہے تو انگلش میڈیم میں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ غم مجھے بھی ہے، یہ غم مجھے بھی ہے، میں اپنا غم بتا رہا ہوں۔ رزاق تو اللہ، میں کوئی مر گیا ہوں؟ بلکہ بہت سارے انجینئروں سے اچھا ہوں، بہت سارے انگریزی والوں سے اچھا ہوں، الحمدللہ للہ الحمد۔ ان پر تکبر نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں نا اس آیت کو جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا منگوائی ہے کہ وجعلنا للمتقین، اے اللہ مجھے متقین کا امام بنائیے۔ تو آپ سب متقی ہیں، میں تو امام ہوں انشاءاللہ۔ ہاں اب حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ایک نقطہ بیان کیا، بہت پیارا۔ کہاں ہر شخص تو مسجد کا امام نہیں بن سکتا، ہر شخص تو خطیب نہیں بن سکتا، تو اس آیت کا مصداق ایک شکل یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد متقی ہو اور گھر کا ذمہ دار ان کا امام ہو، قیادت کر رہا ہو، تو ہر شخص کو یہ دعا لگ جائے گی۔ واللہ یقین یعنی ایسی تفسیر کی ان کی کتاب آئی ہے نا ابھی، معارف قرآن ہے، معارف قرآن آئی نا بھائی، ہاں معارف قرآن میں لکھا ہے کہ گھر کے تمام افراد اگر نیک صالح بن جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ متقی کا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی متقی کا امام بنا لیں گے۔ جی
تو اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو متقیوں کا امام بنائے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ٹماٹر لاتا ہے، چاول لاتا ہے، گوشت لاتا ہے، سبزی لاتا ہے، پودینے لاتا ہے، اخورا بخورا جتنا سب لاتا ہے۔ امامت کرتے نہیں کرتے آپ جی؟ گھر کی امامت یعنی قیادت جی۔ تو جس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی مادی تمام حاجتوں کو پورا کریں، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی بساط بھر نگرانی کریں جی۔ اچھا بھائی، قرآن پاک نے ایک بڑی پیاری بات کہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق فرمائے۔ کہا سنو، یہ تمہارے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنے ہیں۔ تو ایک جگہ تو قرآن نے کہا فاحذروا، اور ایک جگہ قرآن نے کہا فاعفوا واصفحوا۔ ہر وقت اگر ان کی غلطیوں کو پکڑو گے بیٹا کی تو یہ باغی بن جائے گا۔ ہاں بھائی، حافظ ہے قرآن کا کوئی یہاں پر تو اس آیت کو پڑھے نا، جہاں پر یہ دوسری جگہ ہے کہ اولاد اور مال تمہارے فتنے ہیں، ان کو فاعفوا واصفحوا، چشم پوشی کیا کرو، چشم ہاں، واصفحوا درگزر کیا کرو جی۔ تو پھر اللہ پاک دیکھیں نگرانی رکھنی ہے، لیکن کیوں کہا، حکمت سنیے۔ فاعفوا واصفحوا کا یہ ترجمہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی آپ کی نگاہ ان کے عیوب پر ہے، آپ کی نگرانی میں اس کے رات کے تمام سری موبائل سمجھ گئے جب اس کا ٹھیٹھ اردو، یعنی خفیہ موبائل کے میسج کا علم ہے، بیٹی یا بیٹا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت، بہت بڑا فتنہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ اللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو ایسا غمگین ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ بتا نہیں سکتا ہوں آپ جی، ایسا غمگین ہو جاتا ہوں۔ یہ کیوں کہا قرآن نے؟ فاعفوا واصفحوا کی حکمت سمجھیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ میرا بیٹا فلاں غلطی کر رہا ہے جی، فلاں غلطی، تاکہ آپ رجوع اللہ کی کیفیت میں زیادہ ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں ان کے لیے۔ اگر آپ غافل رہیں گے تو دعا نہیں مانگیں گے۔ تو دیکھ لیجئے، دو چیز ہوئی اس میں، دعا کے ذریعے آپ کی عبادت کی ترقی ہو رہی ہے، اور بزرگوں نے لکھا، حکما عارفین نے، کہ بسا اوقات باولاد کی نافرمانی پہ جو کرہن ہوتی ہے انسان کو، یہ بھی مراتب اولیاء ایمان کے حصول کا درجہ بن جاتی ہے، ایمان کے رتبے کا، مراتب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ استغفار کرے گا، انابت کرے گا اور دعا کرے گا، تو دعا تو عبادت ہے، تو بسا اوقات اس کی عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جی نیک ہدایت دے دیں گے، نیکی کی توفیق عطا کر دیں گے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر ہے باپ کی دعا، چند دعائیں رد نہیں ہوئی، تفصیل میں مت جائیے، اس میں ایک دعا یہ ہے کہ دعاء الوالدی لولدہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی دعا کا رنگ ضرور چڑھ جائے گا۔ اور سنیے، اگر دنیا میں دعاؤں کا رنگ نہ چڑھا تو آپ اللہ کی آیتوں سے مایوس مت ہوئیے۔ سنیے قرآن پاک، سورہ حافظ ہے یہاں پر کوئی، وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ یہ سورہ طور کی آیت ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بدعملی پر پوری زندگی دعا کر رہا ہے، اور باپ 100% صالحین میں ہے، 100% متقین میں ہے، تو قیامت کے دن جو آئے گا، بیٹا پوری زندگی بدعملی میں رہا، لیکن خاتمہ اللہ نے باپ کی دعا کی بنیاد پر ایمان پر کر دیا۔ کس کی؟
بیٹے کی. تو قیامت کے دن جو رتبہ ملنے والا ہے باپ کو، اللہ پاک اسی رتبے کے ساتھ ساتھ اس کی نافرمان اولاد کو بھی کر دے گا. یہ نص قطعی ہے، حدیث نہیں ہے. یہ قرآن ہے، سورہ طور کی آیت ہے. میں تو حافظ نہیں ہوں، مولوی صاحب نے پڑھ دیا. وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان کے ساتھ ساتھ کر دیں گے بھائی جان. کس کو؟ جی جی جی، یہ اللہ پاک کرے، ہم نہیں کریں. ایمان شرط ہے، ایمان. ہاں، اس لیے میں نے جوڑ دیا کہ دعا کی بنیاد پر بے شک بیٹا پوری زندگی باپ کی مرضی کے مطابق اعمال صالحہ نہ کر سکا، اعمال صالحہ نہ کر سکا، لیکن باپ گھٹ گھٹ کے رو رو کے دعا کرتا رہا. ان کی دعاؤں کی برکت سے اس کے ایمان کی حفاظت ہوئی، خاتمہ ایمان پر ہوا اور قیامت میں باپ کے ساتھ جنت میں گیا. یہ تو قرآن ہے. قرآن وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ. کیا مطلب وَمَا عَلَتْنَاهُمْ؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ باپ بڑا مجاہد تھا، بڑا زاہد و عابد تھا. تو کبھی کسی کے دماغ میں یہ خطرہ گزر سکتا ہے کہ شاید ابو کا تھوڑی نیکی کم ہو جائے گی بیٹا کو بخشنے کے لیے. نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم باپ کے عمل اور رتبے میں کوئی کمی نہیں. کیوں؟ میں جواد ہوں، میں ماجد ہوں، میں جواد و ماجد ہوں. ہم اسی کے ساتھ ساتھ اس کو کر دیں گے، اس کی نیکی میں کیوں کمی کریں گے؟ یہ تو تقسیم جو ہے میراث مخلوق کی صفات ہے، اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ کی صفات میں نہیں ہے. اسی لیے مولانا بعض بزرگوں نے لکھا کہ اگر کسی کو قرآن بخشا جاتا ہے تو بعض اکابر کہتے ہیں کہ پورا کا پورا ثواب سب کو دیا جاتا، نو ڈیوائڈیڈ. ڈیوائڈ یہ آیت کہہ رہی ہے نا، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے نیکی میں ہم کمی. اسی آیت سے استدلال کر لیا بعض عارفین نے کہ دیکھو یہ نص ہے، بتا رہی ہے. اچھا بھائی چلیے، قرآن نے دو موقع پر کہا، اور سنیے یاد آ گئی بات. ایک جگہ قرآن نے دعا نقل کی ہے، ہائے کاش کہ میں حافظ ہوتا، اب کیا بڑھاپا میں ہوں گا، شوگر کا مرض، بہت دعا ہے. قرآن نے ایک جگہ کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. دیکھیے یہ ابو لوگوں کا میں بخار اتار رہا ہوں، میں بھی ابو، میرا بھی بخار اللہ اتار دیا. یہ دیکھیے قرآن ادب ہے، قرآن کہانی نہیں ہے، ادب. دیکھیے کیا ہے قرآن نے کیا کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. کتنے مولانا لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. تو مولانا سارے ہاتھ اٹھائیے، ایک بھائی صاحب بھی ہیں ادھر، اور بھی مولانا لوگ ہیں. چلیے مولانا کی بھی الحمدللہ. اب مولانا لوگ ذرا یہ بتائیے آپ کہ باپ سمجھتا ہے بیٹا کو کہ یہ مجرم ہے، خطا کار ہے، یہ عابد نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، یہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا. صحیح ہے، یہ غم اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک ادب سکھا رہے ہیں. اللہ ہم کو متکبر ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن چھوکرے لونڈے لوگوں تو بھی پاگل مت ہو جانا اس تقریر کو سن کر کے. ہاں تمہارے بھی دماغ کا بخار نکالنا ہے مجھے آگے چل کے. اللہ نے قرآن نے یہ دعا نقل کی اور کہا انی تبت الیک. مولانا انی تبتو کا کیا مناسبت ہے؟ ذرا گنیے تو قرآن کی آیت کو. جی بھائی توبہ کرتا ہے انسان گناہ سے نا. ہائے میرا اللہ کہیے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب بتاؤں گا یہ علم ہے. کیا اللہ پاک کہتے ہیں کہ بچے کے گناہ کو، اس کی نافرمانیوں کو والدین تم اپنی معصیت کا اثر سمجھو، تم اپنی گناہ کا اثر سمجھو.
تم سے کہیں نہ کہیں ضرور بارگاہ بے نیاز میں کوئی خطا ہوئی ہے جس کی صدا تم کو اولاد نافرمان کی شکل میں مل رہی ہے. یہ قرآن پڑھتا ہم تھوڑی نہ کر رہے ہیں بھائی، یہ سب میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن پڑھتا ہوں تو میں حیران رہتا ہوں. توبہ کسے کی جاتی ہے؟ سنو بھائی جماعت والے، یہ بھی کبھی کبھی تقریر کیا کرو یار. انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. وانی من المسلمین، اب رخ اللہ نے بدل دیا ہے. دعا مانگ رہا ہے اللہ بچے کے لیے کہ وہ اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو سنوار دے. میں توبہ کر رہا ہوں، پہلا فرما بردار میں بنتا ہوں تاکہ میری فرما برداری کا اثر میرے بچے پہ بھی پڑ جائے. اور کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، جے پور میں ایک مولوی صاحب نے سنایا تھا، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اب میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. یہ کیوں یاد آ گیا مجھے نہیں معلوم. جے پور میں ایک مولوی صاحب نے سنایا تھا مجھے. کیا کہتا ہے شاعر؟ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، ہم تو کر کے معاصی چلے گئے دنیا سے، اور میری اولاد نافرمان ہو گئی. تو اس کو کیا کہتا ہے؟ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، یعنی مجھے بھی ادھر پٹائی ہو رہی تھی، اور میرے اعمال کا سایہ اے اللہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ میری اولاد کو نافرمان بنا. کسی کی اولاد کو اللہ نافرمان، کسی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا لوگ یا علماء کرام یا ابو لوگ نہ کہیے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، نہیں، ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے تاکہ آپ کو تشفی اور تسلی ہو جائے. نوح علیہ السلام تو نبی ہیں، اور عصمت انبیاء متفق علیہ اجماعی مسئلہ ہے علماء کا، ہے نا، عصمت انبیاء. لیکن وہاں اللہ پاک کی قدرت کا کمال ہے. یخرج الحی ویخرج المیت من الحی، اس کا ظہور ہے، اس کا ظہور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو کو اللہ بلا رہے، ابو کو اللہ رلا رہے، اور خود دعا منگوا رہے. دیکھیے یہ دو جگہ یہ دعا آئی ہے، رب اوزینی والی دعا دو جگہ آئی ہے قرآن میں. ایک جگہ تو یہ ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد اچھی ہو جائے. یہ انی تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں. اے اللہ یعنی اگر میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے میرے گناہ کا اثر میرے بچوں پہ ہے تو اے اللہ میں تمام ان معاصی سے توبہ کرتا ہوں کہ جس کا اثر میرے بچوں پہ آ گیا. وہ انی من المسلمین، اور میں خود ہی جی اطاعت گزار بن رہا ہوں، آپ کی نافرمانیوں سے پہلے توبہ کر لیا ہے. انی من المسلمین. اور دوسری جگہ کیا آئی؟ اوزینی اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا ترضاه برحمتک فی عبادک الصالحین. اس کو اس میں مت جوڑ دیجیے، دونوں دو دعا آئی. اور سنیے، ربنا حب لنا دعا مانگی گئی، اللہ نے سکھایا قرآن میں، من لدنک. اب سب کو ایک سے ملائیے گا بعد میں، جو مولوانا لوگ ہیں ہر آیت کو دوسرے سے موازنہ کیجیے اور تھوڑا پڑھیے. وہاں کیا کہا؟ ربنا حب لنا من لدنک، اے اللہ میرے کسی نیکی کی بنیاد پر نہ اولاد نیک بنے گی، اور نہ میرے بدماشی کی بنیاد پر میری اولاد. یہ دیکھیے انابت کا کمال آیا ہے، انابت کا کمال، توحید کا کمال ہے اس آیت میں. من لدن کا، آپ کی زبان میں گاڈ گفٹ. اے اللہ مجھے مت دیکھیے، اپنے خزانے رحمت سے مجھے ذریتن طیبتن، بہت صاف شفاف اولاد دے دیجیے. من لدن کا ذریتن، پھر کیوں کہا انک انتل وہاب؟ اے اللہ آپ تو ہیں ہی وہاب، لہذا میرے اللہ میرے معاصی کا اثر میرے گناہ پہ، میرے بچوں پہ نہ ہو، میرے گناہ کا اثر میرے بچوں پہ نہ ہو. اے اللہ میں آپ سے اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خزانے سے مجھے
پاکیزہ اولاد عطا کیجیے، اپنے خزانے سے پاکیزہ اولاد عطا کیجیے۔ اور سن لیجیے، جلدی جلدی بات ختم کر دیں۔ وہ جو میں نے پڑھا ہے ایک آیت، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے، ان کی دعائیں آ گئی قرآن پاک میں، ان کی مشغولیت کو اللہ نے بیان کر دیا۔ الذین یحملون العرش، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، کس کی؟ رب کی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان یقین رکھتے ہیں جی۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لا الہ محمد۔ اب ان کی دعا ہمارے لیے، ہم اپنے لیے، ہم کو تو ٹائم ہی نہیں دعا مانگنے کا، اور آج کل ویسے بھی بڑی بد دینی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ بولتے اللہ تعالیٰ تو دل میں میری جانتا ہی ہے، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ تو دل میں جانتا ہی ہے، تو کیوں گوشت خریدتے ہیں دکان میں جا کے؟ بابا آج اللہ جانتا ہی ہے تو بیگم لے آتی، اللہ بھجوا دیتے جی۔ ہاں ہنستے ہو، میری بات پر لوگ ہنستے ہیں جی۔ یہ بخار اتار رہا ہوں، یہ زبان سے ظاہر کرنا کمال عبدیت ہے۔ حضرت ایوب کو پتہ چل گیا، مغیبات سے اطلاع مل گئی کہ تیری بیماری ختم ہونے والی ہے۔ کس کو؟ ایوب علیہ السلام کو۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ میری بیماری کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو قبل اس کے کہ اللہ کا امر آئے، اظہار عبدیت کر دیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف ہے اور آپ ارحم الراحمین ہے، تاکہ میری شفا میں میری دعا کا بھی کوئی حصہ اور میری عبدیت، میرا افتقار، میری بیمارگی، میری بیچارگی، میری کمی، میری کمزوری، میری کوتاہی رب ذوالجلال کے سامنے آ جائے۔ اچھا بھیا، تو آگے چلیے، الذی للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اس پر کچھ نہیں۔ فاغفر، وہاں استغفار آ گیا، پھر کرے فاغفر للذین تابوا، للذین، سن لو اب قرآن کو قرآن سے ملاؤ۔ وہاں کیا کہا تھا؟ انی تبت الیک، وہ ماں باپ کی دعا میں انی تبت، اور یہ فرشتہ بھی کہہ رہا ہے کیا کہ فاغفر للذین، اے اللہ جس باپ نے تجھ سے معافی مانگی ہے کہ میری اولاد ناہنجار ہے، تو اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ لو نا، یہ قرآن کو میں قرآن سے ملاتا ہوں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اب سن لیجئے وہاں کیا کہا ہے؟ انی من المسلمین، تو اسی کو یہاں بیان کر دیا۔ واتبعوا، علم کو علم سے جوڑ دیجئے، قرآن کو قرآن سے تفسیر کر دیجئے۔ کیا کہا؟ واتبعوا سبیلک، واتبعوا سبیلک انی من المسلمین۔ اچھا اب آگے چلیے، یہ بندہ چکے تھا اور زمین کا تھا، اس لیے یہ یہیں پہ سلنڈر کر گیا ہے، ہم سب سلنڈر کر گئے، اور فرشتے عالم ملکوت کی مخلوق ہے، اور مقربین بارگاہ رب العزت ہے، حاملین عرش ہے جن کو کروبیاں کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے کروبیاں ہیں، وہ اردو والے بھی کروبیاں کہتے ہیں۔ اچھا بابا، وہ کیا کہتے ہیں پھر؟ ربنا، دیکھیے دو چیز یاد رکھ لیجئے، ایک بات یاد آ گئی، بتا دوں نہیں بتاؤں؟ علمی بات ہے، قبول اگر کر لیجئے گا تو بڑا فائدہ۔ دو چیز ہے، ایک ہے تصفیہ و تطہیر قلوب۔ پہلے بتایا کبھی میں نے نہیں بتایا؟ تصفیہ اور تطہیر قلوب، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ بلال بھائی سو رہے آپ شعر ہی نہیں سنا رہے کوئی۔ تصفیہ و تطہیر قلوب ایک چیز، دوسری چیز ہے تجلیہ و تنویر قلوب، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں مولانا صاحب دونوں الگ الگ ہیں نا۔ مولانا صاحب پاکستان کے ذیل آدمی میں کوئی غلطی کروں تو بتانا بابا مجھے، طالب علم آدمی، سب لوگ ساتھی جانتے ہیں طالب علم آدمی
پہلی چیز ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جتنی دعائیں آئی ہیں قرآن پاک میں اس میں پہلا سوال تصفیہ و تطہیر قلوب ہے. اے اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے. تصفیہ کا ترجمہ صفائی، تطہیر کا ترجمہ پاکی. ایک گلاس ہے، میں اس میں دودھ لینا چاہتا ہوں بھائی جان سے. ہم بچپن سے دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو 20 پیسہ لے جاتے تھے. 20 پیسہ اب تو سوچ ہی نہیں سکتے بابا 20 پیسے میں ٹوفی بھی نہیں لیتا. اور بھیا بیٹھے ہوئے میرے سنو ان سے بھی پوچھ لو. 10 پیسے کا دودھ لاتے تھے حاجی میاں بیٹا، 10 پیسے کا دودھ. اب 5 پیسے کی شکر، 5 پیسے کی، اب 5 پیسے کا پاپا کراچی میں ملتا ہے لیکن کھلاتے نہیں ہو لا کرتے. نہیں چاہیے آپ ہی کھائیے جی. چلو بابا تو پیالہ لے گئے، اگر پیالہ میں پیشاب ہے تو اس میں دودھ والا دودھ دے گا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تصفیہ اور تطہیر سمجھا رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ پیالے کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، دھلنا پڑے گا، اور جتنی قیمتی چیز مجھے لینی ہے اس کے اعتبار سے اس کو مکمل، اس کو بولتے مفسرین محدثین عارفین باللہ تصفیہ و تطہیر قلوب. جتنی دعائیں آئے گی آج کے بعد آپ مولانا لوگ قرآن میں پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ ہے کہ نہیں. تصفیہ و تطہیر قلوب. دوسری چیز تجلیہ و تنویر قلوب، یعنی پیشاب پھینک دیا، پانی سے دھل دیا، اب بابا سے کہا بابا اس میں شکر ڈال دو، بھائی جان اس میں دودھ دے دو، بھائی جان اس میں شہد دے دو. تب وہ ہوا تجلیہ یعنی جلا، روشنی، تنویر قلوب، دل کا روشن ہونا. اللہ پاک کے سامنے جتنی دعائیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں یا جتنی دعائیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، آپ دیکھیے گا سب دعاؤں کا رخ پہلے تصفیہ و تطہیر قلوب ہے. مولانا ربنا ظلمنا، یہ کیا ہے جی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ کیا ہے؟ تصفیہ و تطہیر قلوب ہے. پھر کہا کیا کہا؟ اتمم لنا نورنا، اب نور مکمل کر دیجئے. یہ ہے تنویر قلوب، تجلیہ و تنویر قلوب. اچھا بابا اب اس دعا کو سمجھیے. تو فرشتے کی جو دعا تھی حاملین عرش کی مولانا، یہ پہلی یہاں تک کیا ہے؟ تطہیر قلوب ہے، تصفیہ و تطہیر قلوب ہے. کہاں تک؟ دورج یار تھکا دیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. خالص شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی ساتھی، نہیں سمجھ میں آ رہی تو چھوڑ دو یہ موضوع، یہ مولانا لوگوں کے لیے. سمجھ رہے؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. استغفار تصفیہ ہے، صفائی ہے جی. للذین ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. یہ دیکھو اللہ اکبر، کمال ہے تصفیہ اور تطہیر کا. دنیا میں بھی صفائی اور آخرت میں بھی ہے نا، ہے مول صاحب، ہے نا. اس کے بعد آ رہا ہے تجلیہ و تنویر قلوب. کیا؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. آپ تو بولتے ابو کو سینٹنگ میں ڈالنا چاہیے بابا. بولتے ابو آج کل کے حالات کا آپ کو پتہ نہیں نا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں. یہ لونڈے لوگ بولتے لونڈے کا دماغ خراب ہے. ہندوستان کی زبان میں لونڈے بولتے یعنی چھوکرے. کراچی والے بھی بولتے ابے لونڈے کہاں جا رہی ہے؟ وہ دھوبی گھاٹ میں گزر رہا تو بول رہا ہے دلی والا کو، دلی والے کی زبان یہی ہے. ارے لونڈے کہاں جا رہی ہے کہ نہیں؟ سچی سچی بولو. چلیے بابا تو کیا آیا؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي ومن صلح من آبائهم. اے اللہ، آمین آپ سب لوگ کہیے اللہ یہ دعا قبول کر لے میرے حق میں، میرے بابا کے حق میں، میرے بیٹا کے حق میں، اور جتنے ابو بیٹھے ہیں سب کے حق میں، اور ان کے ابو کے حق میں، اور ان کے بیٹوں کے حق میں، ان کی بیویوں کے حق میں. اللہ فرشتے دعا مانگ رہے. ہماری اولاد کے لیے ہم کیا مانگیں گے؟ فرشتے مانگ رہے بھائی.
سچی قربان جائیے میرے اللہ پر اور قربان جائیے قرآن پر، لیکن آپ کو پڑھنے کی توفیق تو ہوتی نہیں قرآن۔ چلیے کیا کہا، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، یہاں بڑی مد ہے، آبائِهِمْ، اس کے بعد وَأَزْوَاجِهِمْ، وداؤٹ وائف نو لائف۔ ہاں گلزار بھائی، وداؤٹ وائف نو لائف۔ ابھی آپ جو بغیر وائف والے ہیں وہ تو دبئی میں بہت ساری وائف رکھے ہوئے ہیں، ہاں ان کی اپنی اوریجنل وائف رو رہی ہے اور ڈپلیکیٹ وائف سے چوکنگ چل رہی ہے۔ ہاں یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اس روگ سے بچا لے۔ اے اللہ میری اولاد کو بھی بچانا، اے اللہ میری نسلوں کو قیامت تک بچانا۔ حلال کی لذت مٹا دیا ہے حرام نے، حلال میں لوگوں کو مذاق نہیں آ رہا ہے، اب لوگوں کی طبیعت مشق ہو گئی، حرام میں لوگوں کو بڑے مزے آ رہے، بڑے مزے آ رہے، کر لو مزے۔ قبر میں حلال پر رحمت اترے گی اور حرام پر عذاب نازل ہوگا۔ اب تم فیصلہ کرو کہ اپنی لذتوں کو حلال سے وابستہ کرو گے یا حرام سے وابستہ کرو گے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا۔ میرا کام ہے بتا دینا، وما علینا الا البلاغ۔ اچھا بابا، من آبائہم وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو۔ فرشتے بھی کہتے یا اللہ بغیر بیوی کے کیسے رہیں گے یہ خلیل بھائی، بغیر بڑھیا کے تو کراچی میں چین نہیں آتی، دبئی آتے ہیں تو بڑھیا کو لاتے، جاتے ہیں تو لے جاتے۔ صحیح، بالکل صحیح ہے بھائی جی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم ہی کو کہا تھا بغیر بیوی کے تو ہے نا کہ تو بڑا بے چین ہے جنت میں، جنت ساری نعمتوں کے باوجود تجھے سکون نہ دے سکی آدم۔ یہ قرآن ہے، قرآن یار ہوئی حدیث میں اس سے کیا پوچھے گا، قرآن بتاؤں گا میں۔ اللہ نے پیدا کیا آدم کو تو کہا لتسکنو لے، تیرا سکون بھی ہوا میں نے لے لیا لے۔ معلوم یہ ہوا جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ ایک پلڑے میں، اور ہوا نور نالا نور ہو گئی جنت میں۔ تم لوگ عورت کے مقامی کو نہیں سمجھتے ہو یار، ڈنڈا لے کے پٹائی شروع کر دیتے ہو ہیں؟ نور، عورتیں بہت خوش ہو جائیں گی، مولوی صاحب نے تو میری بڑی تعریف کر دی آج، نور علی نور۔ ہاں چلو آگے، ازواجہم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے سورہ یاسین میں نے پہلے بتایا آپ کو، قرآن نے کہا سنو، ہم وازواجہم علی الارائک متکئون، قیامت کے دن میں تجھے تنہا نہیں لاؤں گا، تجھے تیری بیوی کے ساتھ لاؤں گا۔ جی سبحان اللہ، دیکھیے بھائی جان کیسے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، ہنس بھی لیجیے آپ لوگ۔ اعجاز بھائی بغیر بیوی کے انشاءاللہ اللہ بھی نہیں لائیں گے۔ ہم وازواجہم علی الارائک متکئون، خلائق محشر میں حالت قیام میں ہوگی، ہراسمنٹ کا عالم ہوگا، ہیبت طاری ہوگی، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ اور اہل ایمان کو اللہ کہتے سنو سنو، یہ تو بے ایمانوں کے ساتھ ہوگا محشر میں، اہل ایمان تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم وازواجہم علی الارائک متکئون، تم کو تمہاری بیویوں کو ٹیک لگا کے مسند پر عرش کے سائے میں جگہ دے دوں گا۔ اے اللہ انہی میں لائیے گا، انہی میں لائیے گا، انہی میں یا اللہ لائیے گا۔ ہاں ہماری بڑھیا بھی ہمارے ساتھ ضرور آئے، بڑھیا نہیں آئے گی لیکن خلیل بھائی جوان آئے گی یار، عجیب آدمی بڑھیا کو بڑھیا کو لائیے گا تو پھر آپ ابھی کرے بڑھیا کو کہیں نہیں لاؤں گا۔ مراد یہ تھی، ہاں مراد میں خطا کر گئے، اللہ نہیں خطا کرتے ہیں، ہاں یہی کمال ہے اللہ کا۔ بڑھیا ہماری جوان آئے گی، ہم بھی جوان آئیں گے، 33 سال ہماری عمر ہوگی، اب میری بیوی کی عمر 33 سال ہوگی، اور یہ قرآن نے کہا ہے بھائی جان سنیے، اوروبن اترابا، ہم مزاج ہوگی، ہم قد ہوگی، مرد کے تصور میں حسن و جمال کا جتنا تخیل ہوگا
اس سے کئی بدرجے آتم اس کی بیوی میں اللہ حسن عطا کریں گے، تاکہ وہ چھدھرپن نہ کرے. ٹھیک ہندوستان کی زبان میں چھدھرپن سمجھتے ہو کراچی والے ہیں تو کیوں پاسپورٹ کینسل کراؤ؟ ارے چھدھرپن نہیں سمجھتے ہو؟ لے ارے ادھر منہ مارنا ادھر منہ مارنا، اس کو دیکھنا اس کو ڈھانکنا، یہ نہیں ہوگا جنت میں. وہ تو سلامتی اور عافیت کی جگہ ہوگی. ہوگی نہیں ہوگی؟ اچھا بھائی چلو بات نکل جائے گی آگے. تو اللہ پاک کیا کریں؟ ازواجہم وذریاتہم. لاؤ اب اس لیے اولاد کا ہم جب ان کو بے رخ دیکھیں مناجات کریں. کیا کریں؟ کیا کریں مرزا مفی محی الدین بھائی؟ نہیں آپ کا بیٹا تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ اس کو نظر بد سے بنائے جی، اللہ اس کو مزید نیک بنائے جی، اللہ اس کو ہم سب کے بچوں کو اللہ نیک جی. اللہ تعالی ہم میں جتنی حد خوبی تو ہے نہیں، اللہ نے جو فضل سے اپنے دی ہے وہ سب ہمارے بچوں میں جی، بلکہ ہمارے بچے آگے چلے جائیں نیکی میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ شاہ ولی اللہ سے مقام بلند حاصل کر لیا ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے، ولایت میں بھی اور تفقہ کے اندر بھی کمالات حاصل کر لیے. اللہ ہم کو بھی ایسی اولاد دی. ہم کو تو ظلمات سے روشنی میں لایا ہے. اے اللہ جب تو مجھے روشنی میں لے کے آیا تو میرے بیٹے کو ظلمات میں واپس مت کر. آمین کہو یار. ظلمات سمجھ گئے، گمراہیوں سے میرا رب مجھے یہاں تک لایا مسلح کی پیٹھ پر جی. تو اب اللہ پاک کرم کر دے میری اولاد پر کہ میری اولاد کو پھر اندھیرے میں نہ جانے دے، اس کا ہاتھ کو تھام لے جی. اور وہ بڑا کوی ہے، بہت بڑا کوی ہے. وہ چاہتا ہے تو جذب کر لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے. آزر کے گھر میں ابراہیم کو جذب کیا اس نے، کہا تو نہیں جائے گا کفر کی طرح، تو توحید کا امام بنے گا جی، توحید کا امام بنے گا. بے شمار مثال اس کو چھوڑیے اس کو. تو کیا کہا؟ من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم. اے اللہ سمین کے بیٹے کو بھی لے چلیے گا جنت میں، خلیل کے بیٹے کو بھی لے چلیے گا جنت میں، لو مخدوم کے بیٹے کو بھی لے چلیے گا جنت میں. یا اللہ امت محمد کے جتنے آبا ہیں وہ سب چاہے جنت میں، اور ان کی ابنا بھی جائے جنت میں، اور ان کی ازواج بھی جائے جنت میں. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اب ان کی دعا رد ہو جائے گی؟ لے ان کی دعا رد نہیں ہوگی تو ہماری دعا بھی رد کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعا اور فرشتے کی دعا مل گئی، اور ملایا کس نے؟ اللہ نے. تو گویا کہ اللہ کی مشیت بھی ہے کہ میں دعا مانگوں اور وہ قبول کیا کرے. اللہ کی مشیت بھی ہے کہ میں دعا مانگا کروں اور وہ قبول کیا کرے. اچھا بابا تب ازواجہم و ذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اور سنو آپ کو کیا غم ہوگا، ہم کو کیا غم ہوگا. غم ہے یہ نہیں کرو، غم نہیں، غم ہے. دیکھیے ایک آدمی کا بیٹا 95% دیندار ہے، 5% نہیں ہے تو بھی بابا کو غم ہے جی. 100% دیندار ہے پھر بھی ابو کو فکر تو ہے. آپ کو آپ کا بیٹا ماشاءاللہ کتنا دیندار ہے، مجمع میں ہے تو اس کو اللہ نظر بد سے بچائے، لیکن پھر بھی آپ کو فکر ہے کہ نہیں؟ یہ گلزار بھائی کا بیٹا 100% دیندار ہے، ہمارے ساتھی ہے مولی رحمت اللہ، ان سے بیٹھ ٹھیک ٹھاک آدمی الحمدللہ، اللہ سب کی اولاد کو ملے. تو دیکھو اب ہم کو کیا فکر ہوگی؟ فرشتے ادھر کر گئے، کدھر؟ عرش پہ کرے. وقیہم السیئات. یا اللہ فلانے کا بیٹا جو رات میں موبائل پر گڑبڑ کر رہا ہے اس کو بچائیے. تو وقیہم السیئات، وقی کا ترجمہ بچائیے. کس سے؟ برائی سے. وقیہم السیئات ومن تق السیئات فقد رحمتہ. اور آپ نے جس کو برائی سے بچا لیا اوہو تو اس کو تو آپ کی رحمت لگ گئی جی. اس کو تو
جی رحمت کی آغوش میں، ہاں رحمت لگ گئی، اور جس کو رحمت کی ایک رمق لگ گئی، دیکھ لو 1 پوائنٹ الیکٹریشن آیا صرف، تو بھی اس کو شمار کے چلی جائے گی. فقط رحمتا وذالک هو الفوز العظیم. اب سنو، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی توفیق. اس لیے ایک بزرگوں نے ایک عمل بتایا، بس یہ بتا کے دعا کر لیتے، جو بچ گیا. جن لوگوں کی اولاد، نام کسی کا مت لیجئے، کسی کو مجمع میں رسوا مت کیجیے، غمگین سبھی لوگ ہیں تقریباً. کوئی بیٹی کے معاملے میں غمگین ہے، کوئی پوتا کے معاملے میں غمگین ہے جی. اور غم تو ہم نے خود ہی دیا ہے. اس کو کیا بولتے بابا؟ بلیک بیری. کیا بولتے بیٹا؟ تو بیچتا ہے نا اس کو، کیا نام اس کا؟ آئی فون. یہ اور لوگ دوسرا نام بتا دیا یار. اب یہ ہر آدمی کے پاس موجود ہے جی. تو تباہی کے اسباب تو آپ نے خود ہی اس کو دے دیے جی. آپ نے شروع میں اس لیے دیا کہ میرا بابو سمجھتے ہیں کراچی والے کی زبان یا دلی والے، میرا بابو میرا لال اسکول جاتا ہے کہ شاید کبھی اسکول کی بس میں کوئی پرابلم ہو تو میرا بیٹا مجھے کنفرم کرے گا، یا میں اس سے پوچھوں گا تو لیٹ کہاں ہے. وہ لیٹ نہیں ہے، وہ پوری پلیٹ میں چلا گیا. وہ نو لیٹ، پوری پلیٹ لے گیا وہ آپ کی عزت کی. ہاں یہ بہت بڑا کینسر ہے. کینسر سے بھی بہت خطرناک ایڈز ہے یہ. کون؟ آئی فون. وہ ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب پیر صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دجال. کیا یہ دجال ہے یہ. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے بابا، اللہ بچائے. چلو دعا کر لو اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنائے، آپ کی بھی اولاد کو نیک بنائے جی. تو اپنی دعاؤں سے غافل نہ رہیے. دعات وہ عمل بتانا باقی تھا. لکھا ہے بزرگوں نے کہ جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں ان کو نفل نماز میں عمل سن لیجئے، اگر جی چاہے تو کیجئے گا، نہیں تو نہیں کیجئے گا. سنت نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، یہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا، 3-4 سال پہلے اسی مجمع میں بتایا تھا میں نے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم پڑھتے ہیں نا. اور اس کے پڑھنے کے بعد میں السلام علیکم کہتا ہوں. آپ لوگ شاید ربنا آتنا کچھ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعا یاد کیجیے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بخاری شریف میں دعائے معصورہ بولتے ہیں اس کو. اچھا بابا، اس دعا کے بعد یہ آیت پڑھنا کو لکھا ہے 3 دفعہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. لکھا ہے کہ جو 40 روز تک اس کا اہتمام کم سے کم کر لے گا، اللہ پاک غیب سے اس کے بچوں کو برائی سے متنفر کر دیں گے اور خیر کی طرف طبیعت کو مائل کر دیں گے. یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ سب کو یاد آ گیا، چونکہ یہ سب ایسی چیز لوگ پھٹ سے پکڑتے ہیں، بقیہ چیز میں سوچے رہتے. چلو ٹھیک ہے، ایک چیز بھی پڑھ لیجئے گا عمل تو انشاءاللہ نجات تو میری ہو ہی جائے گی. اللہ قبول کر لے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا اللہ معاذ اپنے فضل سے فضل فرمائیے. اے اللہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن میں کہا فرشتوں کی دعا ذالک هو الفوز العظیم، تو اے اللہ بفضلک العظیم فوز عظیم عطا کر دیں. اے اللہ آج بس یہی دعا ہے تجھ سے کہ فضل عظیم کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل عظیم کر دیں. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری آل کو، اولاد کو، مجھے سب کو پروردگار عالم نیک صالح بنا دیں. اے اللہ پہلے ہم نیک ہو جائیں پھر ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے. الہ العالمین اگر مقدر میں ہماری شقاوت ہے تو یا اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل. اے اللہ کاتب تقدیر تو ہے. اے اللہ
عمر گئے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے، لیکن تو نے ایسا جذب کیا کہ الفاروق بن گئے۔ اے اللہ تو دلوں کا مالک تو ہے، اے اللہ مقلب القلوب تو ہے، خالق اللیل والنہار تو ہے، ظلمت و روشنی کا خالق تو ہے۔ میرے اللہ تو گمراہی و ہدایت تیرے دست قدرت میں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ۔ اے اللہ آپ چاہ لیجیے اور اپنی رحمت میں داخل کر دیجیے۔ اے اللہ اس آیت نے واضح کر دیا کہ بغیر تیری مرضی کے ہم ایک قدم نہیں چل سکتے، چلنا تو میرے اللہ بہت دور، چلنے کا ارادہ بھی تو پیدا کرتا ہے تب ہوتا ہے۔ الہ العالمین یہ زبان میری نہیں بول رہی ہے، تو بلوا رہا ہے، کان نہیں سن رہی ہے، تو سنوا رہا ہے۔ تو نے نہیں پروردگار عالم اگر ہدایت دی ہوتی تو اس مقام پہ نہ آتا۔ پروردگار عالم فلک الحمد اولا و آخرا ظاہرا و باطنا ولک الکبریاء فی السماوات والارض ولک الحمد فی الاولی والآخرہ انکا رب العرش الکریم۔ اے اللہ العالمین محض اپنے فضل سے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو کامیاب کر دے۔ اے اللہ انگ انگ جوڑ جوڑ بوٹی بوٹی ریشہ ریشہ تمام کو اپنے ذکر کی گویائی عطا کر دی۔ پروردگار عالم جس طرح تو نے نطق کی گویائی زبان میں عطا کی، نطق کی گویائی تمام لطائف کو منتقل کر دے۔ الہ العالمین ذکر سے ہماری زندگی کو معمور کر دے، سینے کو کینے سے پاک کر دے۔ جذبات تو بہت اٹھتے ہیں پر تو جذبات کو اپنی رحمتوں سے قابو میں رکھ لے۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل سے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر دوستو۔ ہاں بیٹا گزار میں کیا امتحان ہے کس چیز کا؟ خان صاحب کیا حال ہے صاحب؟ خیریت بابا؟ صوفیہ خان ارے 5 روپے کون دے کے گئے تم لے کے آئے؟ چلو آج جو بار بار چلیے ہاں ٹھیک ہے آپ ابھی دیکھیے جب اعلان ہے۔ کیا لے بابا خیریت سے کیا لے بھائی جان خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ کیا ہوا آپ کا؟ وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ٹرانسفر ہو گیا اس میں کیا؟ اچھا چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر کر دے اور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ دانش یہ کون لے کے آیا؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں سب پہچان لے یہ آپ کی دعا ہے۔ تم تو ہندوستانی ہیں۔ آج نہیں آج لان نہیں چلے دوسرے کی بات ماشاء اللہ مادی ان سے ملاقات ہو گئی۔ رحمان بھائی کیا ناصر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ کئی دفعہ میں نے سوچا فون کروں لیکن یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ مسجد میں آتا ہوں تو یاد آتا ہے، گھر جاتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ چلا خیر خیریت پوچھوں گا اور خیریت سے نا اللہ خود ابھی ہو گئے۔ والدہ کا کیا حال ہے؟ اچھا بنگلور احمد آباد تو آپ گئے تھے کیا حال ہے بابا؟ دوسری شادی ہو گئی؟ چلو الحمدللہ۔ بچہ کچھ پیدا ہوا نہیں ہوا؟ دعا کوشش تو کرے گا دعا میں کروں انشاءاللہ۔ چلو دانش شاہد یہ کون لا کے دیا ادھر؟